اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 26 رجب یعنی شب معراج کی رات کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج بہت ہی متبرک دن ہے، کیونکہ آج کا دن شب معراج کا خاص دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ کریم نے اپنی امت کو پیدا کیا تو اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ پیارے بہن بھائیوں، شب معراج کے دن جو کوئی بھی اللہ کریم کے ان دو ناموں کا وظیفہ کر لے گا، رب پاک اس بندے کی تمام تکلیفوں کو دور کرے گا، تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، کیونکہ شب معراج بہت ہی متبرک اور فضیلتوں والی رات ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں بدھ، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھ لے گا، اللہ کریم اس کی تمام دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اور جو کوئی شب معراج کی رات یعنی 26ویں رات کو عبادت کر کے، نوافل ادا کر کے دن میں روزہ رکھے گا، میں اس کی تمام تکلیفوں کو دور کروں گا اور اسے جنت بخشوں گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ شب معراج جیسی متبرک رات کو نوافلوں میں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے ساتھ شب معراج کی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں گی کہ اس رات کو اللہ کریم نے کتنی فضیلت بخشی ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے ایک جگمگاتا نورانی پہاڑ دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ رب العالمین پہاڑ کو اجازت دے وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی، یا روح اللہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ تو پہاڑ نے عرض کی کہ میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک ہے۔ تو آپ نے پھر بارگاہ خدا میں عرض کی کہ یا اللہ، اس مرد خدا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے حاضر کر۔ پس پہاڑ پھٹ اٹھا اور ایک حسین و جمیل بزرگ حاضر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے امت میں سے ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ میں تب تک زندہ رہوں جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکوں گا۔ اس بزرگ نے ارشاد فرمایا، 600 سال سے میں اس پہاڑ میں رہ رہا ہوں، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز وجل، کیا روح زمین پر تیرے نزدیک اس آدمی سے بھی بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، امت محمدی سے جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک نیک خاتون باوقت وفات پا گئی، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے میں دفن کرنا، اس کفن میں دفن کرنا جسے پہن کر میں رجب المرجب کی عبادت کیا کرتی تھی اور روزے رکھا کرتی تھی۔ جب ماں
وفات پا گئی تو بیٹا اس نصیحت کو بھول گیا، اس نے کفن میں ماں کو دفنا دیا۔ جب گھر آ کر دیکھا تو وہ کپڑا جس میں ماں عبادت کیا کرتی تھی اور رجب کے روزے رکھا کرتی تھی وہ غائب تھا۔ وہ گھبرا کر ماں کی وصیت کو یاد کرنے لگا اور وہ کپڑا تلاش کرنے لگا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اپنا کفن واپس لے لے، ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے جس نے اس کی وصیت کی تھی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام مومن مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رجب کے بابرکت مہینے میں شب معراج جیسی رات کو پا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے ملک کو جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھی آپ کے ساتھ جو شب معراج کی تھوڑی سی فضیلت بیان کی ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ شب معراج کی رات کا خاص وظیفہ، خاص عمل شیئر کریں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ شب معراج کی رات کو پا لیں، یعنی آج شب معراج کے دن آپ نے صبح اٹھتے ہی اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 100 مرتبہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، بہت ہی متبرک ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یقین کرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ اس اسم اعظم کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے اور اللہ کریم سے اپنی حاجت کا ذکر کریں گے تو رب کریم آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ جب آپ رات کو 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں گے، اللہ کریم سے اپنے لفظوں میں التجا کریں گے، اپنی حاجت کو پیش کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آج شب معراج کے دن صبح اٹھتے ہی یعنی بعد نماز فجر اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ یا اللہ یا محمد اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے وظیفہ مکمل کریں۔ پھر رات کو شب معراج کی رات پڑھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی ادا کریں اور اپنے اللہ سے اپنے لفظوں میں التجا کریں، دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم اپنے پیارے مہینے کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے گا، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔